السلام علیکم ناظرین، کل ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ جب تک اس شہر کا والی زندہ رہا ان شرطوں کا پابند رہا۔ استجا میں شیرین پانی کی قلت تھی۔ طارق بن زیاد نے شہر میں پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ استجا سے 4 میل کے فاصلے پر ایک دریا بہتا تھا، اس سے نہر نکال کر شہر میں لایا گیا۔ وہ نہر الطارق کے نام سے موسوم ہوئی۔ استجا کی شکست کے بعد اندلسی امراء اور عوام اپنے مستقبل کی امیدوں سے مایوس ہوئے اور ان میں اس قدر خوف و ہراس پیدا ہوا کہ عوام میدانی علاقوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں چلے گئے اور امراء اپنے قیمتی ذخیروں کو لے کر تلی تلا میں جا کر پناہ گزیر ہو گئے کہ ان کی مضبوط شہر پناہ شاید ان کے مال و دولت کی حفاظت کر سکے۔ ادھر کاؤنٹ جولین طارق بن زیاد کو اپنے مفید مشورہ دے رہا تھا۔ استجا کی فتح کے بعد اس نے مشورہ دیا، اس وقت اندلسیوں پر رعب چھایا ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے مختلف شہروں میں پھیلا دیے جاوے جو راہ کی دشواریوں کو آسان کر سکے اور مختلف مقاموں کے متعلق ضروری معلومات دیتے رہیں گے۔ کاؤنٹ جولین نے یہ بھی کہا کہ خود طارق بن زیاد فوج لے کر دارالسلطنت تلی تلا پر حملہ آور ہو، اس سے پہلے کہ اندلسی آپس میں مل جل کر کسی کو اپنا بادشاہ منتخب کر لے اور ان میں سے کوئی شیرازہ بندی پیدا ہو، اس سے پہلے انہیں اسی انتظار کی حالت میں زیر نگین کر دیا جاوے اور مختلف صوبوں کے اہم مرکزوں اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جاوے۔ طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کی اسی تجویز کو پسند کیا، چنانچہ انہوں نے ایک طرف ان فتوحات کی تفصیلات موسیٰ بن نصیر کے پاس لکھ بھیجی اور دوسری طرف عملی قدم اٹھانے کی طرف استجا کو صدر مقام قرار دیا۔ یہاں سے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے تیار کر کے مختلف اہم شہروں قرطبہ، گرناطہ، مالکہ کی طرف بھیجے اور خود فوج لے کر دارالسلطنت تلی تلا روانہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں موسیٰ بن نصیر والی افریقہ کا جواب آیا۔ انہوں نے طارق بن زیاد کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے پیش قدمی جاری رکھنے سے باز رہنے اور اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنے کی ہدایت لکھ بھیجی کہ وہ امدادی لشکر لے کر خود اندلس پہنچیں گے، حالت کا جائزہ لیں گے، اس وقت اگر مناسب ہوا تو پیش قدمی شروع کی جائے گی، مگر طارق بن زیاد اندلس کے موجودہ حالات سے اس قدر مطمئن تھا کہ وہ والی افریقہ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ جب وہ آئے گا تو اس کو صورتحال سمجھا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، لیکن طارق بن زیاد کی یہ حکم عدولی موسیٰ بن نصیر کو سخت ناگوار گزری اور جوش انتقام میں آ کر اس نے طارق بن زیاد کی سیاسی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ قرطبہ اندلس کے اہم شہروں میں سے تھا۔ راڈرک نے یہی بیٹھ کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ایک تجربہ کار غلام مغیث کی سرگردگی میں 700 سواروں کا ایک دستہ اس کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ مغیث نے دریائے سقنیدہ کے کنارے تیرائی کی جھاڑیوں میں چھپ گیا اور جاسوسوں کو تحقیقات کے لیے شہروں کی طرف بھیجا۔ وہ ایک چرواہے کو پکڑ لائے۔ اسے معلوم ہوا کہ قرطبہ کے امراء اور رؤساء شہر چھوڑ کر تلی تلا چلے گئے تھے۔ شہر کا والی صرف 400 سپاہیوں اور تھوڑے سے معمولی شہریوں کے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے رہ گیا تھا اور یہ کہ شہر کی فصیل بڑی مستحکم اور خاصی بلند تھی، لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مقام پر جہاں انجیر کا درخت لگا ہوا ہے ایک سوراخ موجود ہے، اس سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات بڑی مفید ثابت ہوئی۔ مسلمان رات کی تاریکی میں اسی چرواہے کی رہنمائی میں قرطبہ کی طرف بڑھے۔ اتفاق سے بارش ہو گئی، زمین نرم تھی، گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنائی نہ دی۔ خاموشی سے دریائے قرطبہ کو عبور کر لیا۔ فصیل کی دیوار ساحل سے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر تھی۔ پہلے فصیل پر چڑھنے کی ناکام کوشش کی گئی، پھر اس سوراخ کا پتہ چلا۔ انجیر کے درخت کی شاخیں دیوار پر لٹک رہی تھی۔ ایک آدمی اس
درخت کے سہارے دیوار پر چڑھ گیا، پھر پگڑیوں کی کمن بنا کر چند سپاہیوں کو اوپر کھینچ لیا، پھر اسی تدبیر سے فصیل کے اس پار اترے۔ فصیل کے پاسباں بے خبر سو رہے تھے، انہیں ٹھکانے لگا کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مگیس دروازہ کے سامنے فوج لے کر منتظر ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسلامی لشکر ریلا بن کر اندر گھس گیا اور شاہی محل کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ سستان پڑا ہے۔ حاکم شہر 400 سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں چرچگاہ، جو شہر کے مغربی حصے میں ایک باغ میں واقع تھا، محصور ہو گیا ہے۔ اس کلیسا کے اندر قریب کی ایک پہاڑی سے زمین دوز راستے سے پانی آتا تھا۔ 3 مہینے محاصرے میں گزر گئے اور کامیابی کی کوئی صورت نہیں نظر آئی۔ مگیس کے جاسوس جا بجا لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک حبشی غلام اپنی حماقت سے کلیسا کے باغ کے درخت پر چڑھ کر پھل توڑ کر کھا رہا تھا۔ اس پر ایک اہل کلیسا کی نظر پڑ گئی اور اس کو پکڑ کر قلعے میں لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کلیسا نے اسے پہلے کسی حبشی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم کی سیاہی کو دھونے کے لیے اس چشمے پر لے گئے جس میں پانی آ کر جمع ہوتا تھا۔ اس طرح ریاح نامی حبشی نے پانی کے اس ذخیرے اور راستے کو دیکھ لیا۔ جب لوگوں کو اس کی سیاہی کا قدرتی ہونا یقین آیا تو کلیسا میں لے جا کر اس کو قید کر لیا، مگر وہ اتفاق سے کسی طرح قید سے نکل بھاگا اور 7ویں دن مگیس کے پاس آ کر کلیسا اور اس کے چشمے کے چشمدیدہ حالات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی اس زمین دوز نہر کے راستے کو روک دیا۔ پانی کا بند ہونا تھا کہ کلیسا کے محصورین کو اپنی بربادی کا یقین آ گیا۔ حاکم شہر ایک شب کلیسا سے تنہا نکل بھاگا۔ مگیس کو اطلاع ہو گئی، اس نے بھی تعاقب میں اپنا گھوڑا سر پر ڈال دیا۔ مقام تطیرا کے قریب حاکم شہر گھوڑے پر نظر آیا۔ دونوں بے تحاشا گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اتفاق سے حاکم شہر کا گھوڑا ایک تالاب پھاندنے میں ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مفرور پریشانی کے عالم میں اپنی ڈھال پر بیٹھ گیا۔ مگیس بجلی کی طرح جھپٹ کر اس پر آ بیٹھا اور آتے ہی ہتھیار چھین کر گرفتار کر لیا۔ لیکن حاکم شہر کے گرفتار ہو جانے کے بعد کلیسا والے ہمت نہ ہارے، اگرچہ ان کی جان پر بن آ گئی۔ بالآخر مگیس نے ان کو زیر کرنے کی سخت سے سخت تدبیر اختیار کی، یعنی کلیسا کے گرد آگ جلا دی، جسے مجبور ہو کر ان کو اطاعت قبول کرنی پڑی۔ مگیس نے اس قلعے کے سر ہونے کے بعد طارق بن زیاد کو فتح کی خوشخبری بھیجی اور اپنے ساتھ کے سواروں کو اس شہر میں بسا دیا۔ نیز صوبہ قرطبہ کے یہودیوں کو یہاں آ کر آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس جزیرے نما میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کشمکش قائم تھی۔ وہ اس موقع پر اپنا انتقام لینے کے لیے مسلمان فاتحین کے بڑے جانصار اور وفادار دوست ثابت ہوئے اور بڑی تعداد میں آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ مگیس نے اپنا قیام قرطبہ کے شاہی محل میں رکھا اور اسی وقت سے قرطبہ اندلس کے ممتاز اسلامی شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ قرطبہ پر مسلمانوں کا حملہ ماہ شوال 92 ہجری بمطابق ماہ اگست سن عیسوی 711 میں ہوا اور ماہ محرم الحرام سن ہجری 93 بمطابق ماہ اکتوبر سن عیسوی 711 سے یہ اسلامی شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ حوالہ تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 442۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ ہماری چینل تاریخ اینڈ ہسٹری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ دوسری تاریخی داستانیں آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔